بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ HBR میں نے ایک آج آرٹیکل پڑھا لیڈرشپ کے بارے میں، جب لوگ سی لیول پوزیشنز پہ پہنچ جاتے ہیں تو ویری انٹرسٹنگ انسائٹس ہیں۔ آرٹیکل کا نام ہے ہاؤ مینیجرز بیکم لیڈرز، اور اس میں انسائٹس جو سب ٹائٹل ہے وہ ہے 7 سائزمک شفٹس کا کوئی ذکر کیا ہے کہ ایسے کون سے 7 طرح کے چیلنجز ہیں جو لوگوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں جب وہ سی لیول پوزیشنز پہ، یعنی فرام اے فنکشنل لیڈر تو وہ انٹرپرائز یا پوری کمپنی کے لیڈر بن جاتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ اس میں جو ہے کرنے کی وہ یہ ہے کہ مختلف لوگوں کے جو کریئرز ہوتے ہیں اس میں میجورٹی کے کریئرز کسی ایک جنرلی سنگل فنکشن میں ہوتے ہیں۔ اٹ از ویری ریلیٹیولی لیس ان پرسنٹیج کہ ایک جو ہے آدمی کو ملٹیپل جو ہے وہ فنکشنز میں کام کرنے کا موقع ملا اور پھر وہ سی لیول فنکشن کے تک وہ پہنچاؤ۔ تو جو پہلی بات اس میں کر رہا ہے، فرسٹ سائزمک شفٹ کی بات کر رہا ہے، وہ یہ ہے جس کو اس نے نام دیا فرام اسپیشلسٹ ٹو جنرلسٹ۔ تو جب تک آپ اپنے کریئر میں گرو کر رہے ہوتے ہیں، اپنے فنکشن میں گرو کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس کے ایکسپرٹ بھی بن جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ کے پاس سی لیول پوزیشن آ جاتی ہے اور آپ فنکشن سے پوری آرگنائزیشن کے لیڈر بن جاتے ہیں، تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں نا، ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک سب کلچر ہوتا ہے۔ سمجھانے کے لیے کہ سیلز والوں کا، سیلز ڈپارٹمنٹ کا ایک کلچر ہوتا ہے، سیلز کی ایک لینگویج الگ ہوتی ہے، مارکیٹنگ ٹیم کی لینگویج الگ ہوتی ہے، فائنینس کے جو لوگ ہوتے ہیں وہاں کا ایک الگ سب کلچر ہوتا ہے، وہاں پہ پرائرٹی کچھ اور چیزوں کی ہوتی ہے، فائنینس کی کچھ ٹرمز ہیں وہ الگ ہوتی ہیں۔ اسی طرح اگر مینوفیکچرنگ بھی آپ کو رپورٹ کرتا ہے تو اس کی ٹرمینالوجی، پروڈکشن کے لوگ، پلانٹ کے لوگوں کی ٹرمینالوجیز الگ ہوتی ہیں۔ تو ونس فرام اے سنگل فنکشنل بیک گراؤنڈ جب آپ سی پوزیشن کے اوپر، سی لیول کے اوپر آتے ہیں تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ لرن دیز لینگویجز کے جو اس کے کلچرز کیا ہیں، مختلف فنکشنز کے، فائنینس کے کلچر کیا ہیں، مینوفیکچرنگ کا کلچر کیا ہے، اور اپنا سیلز اینڈ مارکیٹنگ کا کلچر کیا ہے، اور پھر جو کلچر سے آپ آ رہے ہیں وہ آپ کا ویسے ہی ڈومیننٹ کلچر ہوتا ہے۔ تو آپ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دی لینگویج اینڈ اور ان کی ڈیفینیشن آف ایکسیلنس کیا ہے مختلف ڈپارٹمنٹس میں۔ تو یہ سب یا تو آپ کو پتہ ہونی چاہیے، نہیں تو یو نیڈ ٹو اسپینڈ ٹائم ود دیم اینڈ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا کلچرز اینڈ دی لینگویجز which of all the functions which report to you. This is very important. So this is the first part in today's video. اب میں آج جو ہے وہ شفٹ نمبر 2 کی بات کر رہا ہوں، اور اس کو وہ کہتا ہے فرام انالسٹ ٹو انٹیگریٹر، فرام انالسٹ ٹو انٹیگریٹر۔ یہاں وہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ مختلف جب ایک لیڈر کو مختلف فنکشنز رپورٹ کر رہے ہوں گے تو ہر ایک کی پرائرٹیز ہوں گی، کمپیٹ کر رہے ہوں گے، کوئی ایک آدمی مینوفیکچرنگ کا آدمی ایک بات کر رہا ہوگا، فائنینس کا آدمی ایک اور بات کر رہا ہوگا، HR کا آدمی ایک اور بات کر رہا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو بہت سارے کمپیٹنگ جو ہے نا آپ کے پاس ایشوز ہوں گے، لیکن اب ظاہر سی بات ہے ریسورسز کم ہوتی ہیں، کچھ آپ کو ٹریڈ آف کرنا ہو۔ تو کی پوائنٹ کیا ہے؟ لیڈر نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ فگر آؤٹ کہ اوور آل آرگنائزیشن کے لیے کون سی چیز پرائیورٹی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ کچھ لوگوں کو آپ کو نو کرنا پڑے گا، تو ٹریڈ آف کرنا ہوگا، لیکن وہ ٹریڈ آف آپ نے کیوں کیا، اور ایبلٹی ٹو کمیونیکیٹ دس ٹریڈ آف ٹو دا ٹیم ممبر، کیونکہ جس فنکشن کا آپ منع کر دیں گے بائی سینگ دا بگر پکچر آف دی آرگنائزیشن، وہ آدمی کہیں ڈی موٹیویٹ نہ ہو جائے، تو اس کو تو لائف از اباؤٹ ٹریڈ آف، ریسورسز کم ہوتی ہیں، چیزیں کمپیٹ کرتی ہیں۔ تو لرن کیا کرنا ہے سی لیول لیڈرشپ کے اوپر آ کے کہ جو ٹریڈ آف ہے اس کو کمیونیکیٹ کیسے کیا جائے کہ لوگ بہت زیادہ جو ہیں وہ انوائڈ نہ ہو جائیں، وہ انفیئر نہ سمجھیں۔ تو کی ریکوائرمنٹ فار دا سیکنڈ ریکوائرمنٹ وچ دی آرٹیکل سیز ایز فرام انالسٹ ٹو انٹیگریٹر، یو نیڈ ٹو لرن کہ کمپیٹنگ فورسز میں سے کس پہ فوکس کرنا ہے ایٹ دی آرگنائزیشن لیول، اور ٹریڈ آف کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو ٹریڈ آف کو جو پارٹی پٹ آف ہو گئی ہے اس کو ٹریڈ آف کی کمیونیکیٹ کیسے کرتے ہیں، اس کو سیکھنا ہے، اس کو بگر پکچر دکھانا ہے تاکہ وہ لیفٹ اوور نہ فیل کرے۔ تو اب اس والی ویڈیو میں پوائنٹ نمبر 3 جو اس نے بتایا اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، جس میں اس نے کہا کہ جب آپ سی لیول لیڈرشپ پہ آ جاتے ہیں، رول پہ، آرگنائزیشن لیڈر بن جاتے ہیں، تو آپ کو فرام ٹیکٹیشین ٹو اسٹریٹجسٹ بننا پڑتا ہے۔ اچھا، جو ٹیکٹیکل اسٹریٹجیز ہوتی ہیں دے آر ویری سیڈیوسو۔ لوگ بولتے ہیں آپ یہ کریں گے تو یہ رزلٹ آ جائے گا، یہ کریں گے تو مختلف جو فورسز ہیں، ویریس فنکشن آف دا کمپنی، وہ اپنے ٹیکٹیکل، لیکن آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ آپ کو بگر پکچر دیکھنی پڑتی ہے کہ اوور آل ٹھیک ہے، یہ بڑا انسیڈنٹ بڑا اچھا تو لگ رہا ہے، اس سے رزلٹ بھی آ جائے گا، اور شارٹ ٹرم میں کچھ جو ہے نا میرا ایک فنکشن ڈیلیور بھی کر لے گا، لیکن اگر وہ اوور آل بگر پکچر آف دی آرگنائزیشن، لیکن آپ نے کیا کے ساتھ سیٹ ہونا ضروری ہے، اوور آل جو آرگنائزیشن کا ڈائریکشن ہے ایز اے ہول، اس کے ساتھ اس کو
صحیح ہونا ضروری. تو اس میں 3 انسائٹس دی ہیں کہ وہ کیسے آپ بنے فرام ٹیکٹیشین سے اسٹریٹجسٹ کے اوپر کیسے آئیں. ایک اس نے کہا ہے جس کو ڈائمینشن جس کو کہتا ہے لیول شفٹنگ. لیول شفٹنگ کا مطلب کیا ہے کہ کچھ جگہ آپ کو ڈیٹیل پہ فوکس کرنا پڑتا ہے اور کچھ جگہ آپ کو صرف بگر پکچر دیکھنا ہوتا ہے. تو ہر دفعہ اگر آپ ڈیٹیل میں پڑ جائیں گے تو دس ایبلٹی ٹو شفٹ کہ کہاں ڈیٹیل پہ فوکس کرنا ہے اور کہاں اتنا ڈیٹیل میں نہیں جانا, یہ ایکسپیرینس سے آتا ہے. دس از امپورٹنٹ ایٹ دس لیول. تو وین آئی سے لیول شفٹنگ اٹ از یور ایبلٹی آف اے لیڈر کہ بہت زیادہ باگ ڈاؤن نہ ہو جائے ڈیٹیلز میں, اور جہاں اس کو ضرورت ہے ڈیٹیل میں کچھ جگہ جائے اور کچھ جگہ ڈیٹیل میں بالکل نہیں جائے اور بگر پکچر دیکھے. دوسرا پوائنٹ اس میں اس نے بتایا ہے کہ پیٹرن ریکگنیشن, کہ بہت سارے پیٹرنز کو کرے, کہ کاز اینڈ افیکٹ کے پیٹرنز کو دیکھے کہ ویریس جو بزنس میں کمپلیکس فورسز ہیں اس میں کیا کرنے سے کیا ہو رہا ہے, واٹ آر دی ویریس پیٹرنز کو ریکگنائز کرنے کی کوشش کرے کہ کیا چیزیں جب موو ہو رہی ہیں تو اوور آل آرگنائزیشن اور اس کی کمپلیکسٹی میں کوئی پیٹرنز اگر اس کو نظر آ رہے ہیں تو اسٹریٹیجکلی لانگ ٹرم میں اس کے اثرات کیا ہوں گے اس کے اوپر فوکس کرے. اور پوائنٹ نمبر 3 یہ ہے کہ مینٹل اسٹیمولیشن, یہ بھی ایک بڑی کام کی بات ہے کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ جو کچھ کام کر رہے ہیں ایٹ دا آرگنائزیشن لیول, ایٹ دا لیڈرشپ لیول, اس کا جو ہے اس سے دوسرے لوگ کس طرح یور ایبلٹی ٹو پریڈکٹ کریں کہ واٹ ایور ایکشنز اینڈ ڈیسیشنز یو ایز اے لیڈر از ٹیکنگ, تو اس سے جو فورسز اراؤنڈ ہیں انوائرمنٹ کے اندر ہیں, چاہے انٹرنل ٹو دی کمپنی ہو اور ایکسٹرنل ٹو دی کمپنی, تو وہ کیسے ریئیکٹ کریں گے اگینسٹ دی ایکشنز یو ہیو ٹیکن. امپورٹنٹ کہ مینٹل اسٹیمولیشن. اور ایک اور بھی اس نے کام کی بات بتائی کہ بہت سارے جو ینگر لوگ ہوتے ہیں نا, کچھ لوگوں کی اٹینشن ٹو ڈیٹیل از امپورٹنٹ, بہت اچھی ہوتی ہے, اس کو بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے, بڑا ڈیٹیل اورینٹڈ ہے. اور کچھ لوگ ینگر ایج میں ان کی ڈیٹیل ٹو اٹینشن تو اچھی نہیں ہوتی, لیکن ان کا ویژن یا ان کی بگر پکچر کی ایبلٹی بڑی اچھی ہوتی ہے, تو ان کو ریپریمانڈ کر دیا جاتا ہے کریئر میں کہ بھائی نہیں, اس کو تو ڈیٹیل کا اندازہ نہیں ہے. جبکہ لیڈرشپ لیول پہ بعض دفعہ بگر پکچر دیکھنے کی عادت اور اٹینشن ٹو ڈیٹیلز کو اگنور کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. تو یہ بھی اس آرٹیکل میں لکھا کہ ان لوگوں کو پروٹیکٹ کریں بعض دفعہ ینگسٹرز کو جو کہ وکٹم بن سکتے ہیں کہ بھائی اس کو ڈیٹیلنگ نہیں. جب یہ لیڈر بنیں گے تو ان کی جو ایبلٹی ٹو سی دا بگر پکچر ہے وہ کام آئے گی. تو HR پیپل اینڈ دا مینیجرز نیڈ ٹو پروٹیکٹ سچ پیپل who have a good eye on seeing at a strategic level or at the bigger picture. اس کا میں ابھی پوائنٹ نمبر 4 ویڈیو ہے, پوائنٹ نمبر 4 بتا رہا ہوں, جس کو وہ کہتا ہے فرام برک لیئر ٹو آرکیٹیکٹ. یہاں یہ بات کرنا چاہتا ہے کہ جب آپ سی لیول پوزیشن پہ آ جاتے ہیں نا, آپ کے پاس پاور بہت ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کے اوپر تو آپ کو ایک کوئک اپنا امپریشن بھی آپ کو قائم کرنا پڑتا ہے. تو بعض دفعہ جلدی میں آپ کچھ موو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ میں کہہ سکتے ہیں چلو نیو اسٹریٹجی میں ڈال دیتا ہوں, اسٹریٹجی آ جائے گی, ٹھیک ہے, یا میں کوئی اسٹرکچر کے اندر آرگنائزیشن ڈیزائن کے اندر چینج کر دیتا ہوں, آرگ چارٹس کو ہلا دیتا ہوں, اوپر نیچے کر دیتا ہوں, کیونکہ آپ کا پاور ہوتا ہے. تو یہ دس کین بی اے فلا. یو نیڈ ٹو سی کہ کوئی بیسک اوور آل بگر پکچر آف آرگنائزیشن کو دیکھے بغیر, اس کو سمجھے بغیر کہ کیا آپ موو کریں گے تو کس کا انفلوئنس ہو جائے گا. تو آپ نے تو پورا آرکیٹیکٹ بننا ہے اور آرگنائزیشن کو ڈیزائن کرنا ہے. خالی یہ برک بائی ابھی یہ کر لیں کچھ کوئک موو کرنے کی اٹیمپٹ بعض دفعہ اگر وہ سنک نہیں ہوں گے, آپ کو ان ڈیپتھ آرگنائزیشن اور اس کے کلچر اس کے پروسیس کا پتہ نہیں ہوگا, اور لیڈر بنتے ہی آپ نے ٹک 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 2-3 موو کرنے کی کوشش کی, تو وہ بیک فائر پڑ جائے گا. تو یو نیڈ ٹو ایکٹ لائک این آرکیٹیکٹ جو کہ پورا بگر پکچر دیکھ کے پورا گھر بنائے گا, خالی برکس نہیں کہ آج یہ برک لگا دی اور دوسری برک لگا دی. تو اس کا آپ نے خیال کرنا ہے. اس کا پوائنٹ نمبر 5 یہ کہ پرابلم سالونگ. جب آپ فنکشنل لیڈر ہوتے ہیں تو پوری زندگی آپ نے کیا ہوتا ہے, پرابلم سالو, رزلٹ لاتے ہیں پرابلم. اسی طرح آپ کی اس پہ گروتھ ہوتی ہے, تو آپ کا پورا دھیان کیا ہوتا ہے, پرابلمس کے سلوشنس کے اوپر ہوتا ہے. لیکن یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے. اچھا, اس میں کیا ہوگا کہ کچھ ایریاز میں آپ کی نالج ہوگی. فار ایگزامپل آپ کے پاس مینوفیکچرنگ کی ایکسپرٹیز ہے, ٹھیک ہے, اور آپ بن گئے ہیں اب CEO, تو آپ کے تو دو کوشچن ہیں. تو آپ کے پاس مینوفیکچرنگ کی نالج ہوگی اور آپ مینوفیکچرنگ کے پرابلم سالو کرتے چلے جائیں گے. ایک تو یہ کہ آپ نے اپنے جو ایکسپرٹیز کا ایریا ہے اس کے پیچھے نہیں لگ جانا کہ کیونکہ آپ کی نالج اس ایریا میں زیادہ ہے. اب آپ CEO ہیں تو CEO جو ہے نا وہ ایک ہی فنکشن کے پرابلم نہیں. اب یہاں آپ کا کام کیا ہے کہ ویریس لوگ اپنے پرابلمز اور اس کے سلوشنز لے کے آئیں گے. لیکن آپ کو ایز اے لیڈر کیا کرنا ہے, آپ نے کو ایز اے لیڈر ایجنڈا سیٹ کرنا ہے کہ وچ پرابلمز دی آرگنائزیشن اینڈ اٹس فنکشن نیڈ ٹو فوکس, یا وچ پرابلمز آر آن پرائیورٹی. سلوشن ان کے فنکشنل لیڈرز دیکھیں گے, جو آپ کے فنکشنل مینیجرز ہیں, دے ول ہینڈل سلوشن. یو ایز اے لیڈر آپ کا پرائورٹی پرابلم سالو کرنا نہیں ہے, یہ ڈائریکشن دینا ہے کہ آرگنائزیشن کو کن پرابلمس کو پرائیورٹائز کرنا ہے. یہ نمبر 6 اس میں اس نے کہا کہ فرام واریئر ٹو ڈپلومیٹ. جب آپ فنکشنل
لیڈر تھے نا تو آپ کمپیٹ کرتے تھے. فار ایگزامپل آپ مینوفیکچرنگ کے آدمی ہیں تو آپ فائنینس کے آدمی سے, آپ سیلز اینڈ مارکیٹنگ کے آدمی سے, آپ سپلائی چین کی ٹیم سے کمپیٹ کرتے تھے. اب ہوگا کیا کہ انہی کے آپ بعد میں لیڈر بن جائیں گے. تو جن لوگوں سے آپ کمپیٹ کر رہے تھے یا جن کو آپ کٹ تھروٹ کمپٹیشن دے رہے تھے اب وہ آپ کے ٹیم ممبر بن گئے ہیں. تو اب آپ کو کیا ہاں نہیں, اب آپ نے ان سے نہیں, اب وہ کمپٹیشن ختم ہو گیا, اب آپ نے ان سے انگیج کرنا ہے. ایسے لوگ جن سے مے بی اب لاسٹ ایئر یو آر فائٹنگ کٹ تھروٹ کمپٹیشن, ناؤ یو ہیو ٹو انگیج ود دیم. اور یہ پارٹیز انٹرنل ٹو دی آرگنائزیشنز بھی ہو سکتی ہیں, ایکسٹرنل ٹو دی پی ٹی آرگنائزیشن ہو سکتی ہیں. اوور آل بگر پکچر میں جن لوگوں سے آپ فائٹ کر رہے تھے, کمپیٹ کر رہے تھے ایز اے وارئر, ناؤ یو ہیو ٹو ایکٹ ڈپلومیٹ. جو اس نے کہا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ فرام سپورٹنگ کاسٹ ممبر ٹو اے لیڈ رول. جب آپ سی لیول پہ آ جاتے ہیں نا تو آپ سارا فوکس آف اٹینشن ہوتے ہیں. آپ کیا بات کر رہے ہیں, آپ کس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, آپ کی ایک چھوٹی سی ای میل پہ آرگنائزیشن اور اس کے لوگ اس کو سنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو کونے میں ایک انڈیویجول, یو آر ان دا لائم لائٹ, یو نیڈ ٹو کنیکٹ ود دا پیپل. ہر آدمی آپ کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے, ایوری بڈی. کہ آپ گاڑی سے اترے, کس سے بات کر رہے تھے, کس کو میٹنگ میں زیادہ ٹائم دیا, کس کو میٹنگ میں ٹائم. تو یو آر ایٹ دا لائم لائٹ. ٹھیک ہے, سپورٹنگ رول آپ کا لائن فنکشن کا کسی ایک فنکشن کا ختم ہو گیا, ایوری ناؤ بڈی از لکنگ ایٹ یو. تو اس کو حساب سے آپ کو اکارڈنگلی ایکٹ کرنا پڑتا ہے. آپ اپنے چینلز آف کمیونیکیشن امپروو کریں, کبھی لنچ تھرو کریں, کبھی پارٹیز تھرو کریں, ویڈیوز بنائیں, ای میل کے اوپر میسیجز دیں, کیونکہ اب آپ کا اسکوپ براڈنڈ ہے. ہو سکتا ہے 3,000 آدمی آپ کی طرف دیکھ رہے ہوں, 5,000 آدمی آپ کی طرف دیکھ رہے ہوں. تو آپ کو اپنی کمیونیکیشن سکلز امپروو کرنی چاہیے, چاہے وہ رائٹنگ میں ہو, وربل ہوں, ٹولز آف کمیونیکیشن, سوشل میڈیا, یہ سب یوز کرنا چاہیے, کیونکہ آپ ہیں لائم لائٹ میں. تو دس کنکلوڈز دی 7 seismic shifts, how managers become leaders, جو کہ میں نے ویری انٹرسٹنگ آرٹیکل HBR میں پڑھا تھا. تھینک یو ویری مچ.